جب سے دنیا کے حالات تیزی سے بدلنے شروع ہوئے ہیں اور مسلم کنٹریز عدم استحکام کا شکار ہیں اور پوری دنیا ایک انسرٹین فیوچر کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ایسے وقت میں تاریخ کا ایک پرانا اصول دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب بھی امت کمزور ہوتی ہے، فتنے جنم لیتے ہیں، کبھی جھوٹے مدعیان نبوت، کبھی جھوٹے ریفارمر اور کبھی جھوٹی مہدیت کا دعویٰ کرنے والے، اور کبھی ایسے لوگ جو دین کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے ایمان کا کھلواڑ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف سوشل میڈیا، لبرلزم، ماڈرنزم اور فیمنزم کے نام پر مسلمانوں کو ان کی دینی آئیڈینٹی اور اسلامک ٹریڈیشن سے دور کیا جا رہا ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں علماء کی ضرورت نہیں، انہیں 1400 سال کے علم کی ضرورت نہیں، بس اپنی سوچ اور نئے آئیڈیاز کو فالو کرو اور ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کہ صحیح دین کیا ہے۔ تو دوسری طرف کچھ لوگ اسلامک ڈریس پہن کر مسلمانوں کے ساتھ ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور انہی فتنوں میں ایک نام آتا ہے شکیل بن حنیف کا۔ بہار کے دربھنگہ ڈسٹرکٹ کے عثمان پور گاؤں کا رہنے والا یہ شخص، یہ بے روزگار شخص جو روزگار کی تلاش میں دہلی آیا، دہلی میں اسے روزگار تو کیا ہی ملتا، اس نے لوگوں کا برین واش کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کی تبلیغ کر کر کے ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا، اور جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں تو اس نے مہدیت کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ میں ہی امام مہدی ہوں، اللہ کے رسول نے جس کی بشارت دی تھی وہ میں ہی ہوں۔ جب یہ بات پھیلی اور لوگوں کو پتہ چلی تو لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی۔ جب اس نے اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کیا تو یہ دہلی چھوڑ کر اورنگ آباد چلا گیا، اور اورنگ آباد کے پاس ہی ایک گاؤں میں اس نے اپنا مرکز بنایا، اور اب وہاں سے یہ لیڈ کرتا ہے، اور اس کی برانچز مہاراشٹر، دہلی، آندھرا پردیش اور بہار اور نہ جانے کتنے شہروں میں اس کی برانچز پھیل گئی ہیں اور اس کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ آخر اس کی بات مان کیسے رہے ہیں۔ وہ کسی بھی فتنے کی خطرناک بات یہ نہیں ہوتی کہ وہ کلیم کیا کر رہا ہے، بلکہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کیسے کر رہا ہے، لوگ اس کی بات مان کیسے لیتے ہیں۔ اس کا برین واش کرنے کا طریقہ دیکھو، اس کے لوگ جو کام کرتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے نوجوان لڑکے کو جو اس کالج اور ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہو اور جس کا علماء سے کوئی تعلق نہ ہو، کسی دینی ادارے سے، کسی دینی انسٹیٹیوٹ سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ اس کو پکڑتے ہیں۔ پہلے اس سے نارمل ڈسکشن کرتے ہیں، پھر اس سے قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر علامات قیامت اسے بتاتے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، سیریس موضوعات پر ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹرسٹ جیت لیتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر یہ لوگ بہت دیندار نظر آتے ہیں۔ بات بات میں کمیونیکیشن اسکل بہت پاورفل ہوتی ہے، بات بات میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لیکن اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آخر میں آ کر اس کے سامنے ایک ایسا دعویٰ رکھتے ہیں کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں اس سے کہ دیکھو دجال آ چکا ہے، امام مہدی آ چکے ہیں، اگر تم نجات چاہتے ہو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اب یہاں آتا ہے اتنا خطرناک مینیپولیشن جو انسان کا دماغ ہلا کر رکھتے۔ دیکھو سب سے پہلے یہ سمجھو کہ انسان نیچرلی سیکریٹ نالج اور ہڈن انفارمیشن کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک نارمل سی چیز کو ہڈن سائنس اور ہڈن انفارمیشن سے جوڑنے لگتا ہے تو سننے والوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اسے وہ سب باتیں پتہ چل گئی ہیں جو اوروں سے چھپائی گئی ہیں۔ بالکل ایسے ہی اس فتنے نے کام کیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دس فتنہ کہ امریکہ اور فرانس، یہ دونوں ملک مل کر دجال ہیں۔ سیٹلائٹ دجال کی آنکھ ہے اور فائٹر جیٹ دجال کا گدھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو کوئی حیوان بتایا ہے؟ یہ دو کنٹریز کا کمبینیشن۔ صحیح احادیث میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، لہٰذا یہ سب ایک حیوان کی کریکٹرسٹکس ہیں، نہ کہ کسی کنٹری کی۔ یہاں تک تو ہم نے ان کے دعوے کو ڈیبنک کر دیا، آئیے اب قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈسپروو کرتے ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ اہل بیت میں سے ہوں گے اور وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو حدیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ کیا آج کی دنیا میں یہ کسی پر اپلائی ہوتی ہیں؟ اوبویسلی نہیں۔ حدیث میں آنے والے مسیح کا نام عیسیٰ بتایا گیا ہے۔ ہاں، وہی عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، جن کی مدر مریم تھیں اور جن کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب آپ ذرا ڈفرینشیٹ کریں ان دونوں کے درمیان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ امام مہدی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دکھیں گے، اور یہ بہار میں پیدا ہوا اور دہلی میں دکھا۔ امام مہدی
اہل بیت میں سے ہوں گے. کہ یہ اہل بیت میں سے ہے؟ ناٹ پروفڈ. امام مہدی حکومت کریں گے پوری دنیا پر. کہ یہ حکومت کرتا ہے؟ بلکہ اپنا منہ چھپائے پھر رہا ہے. اب بات یہ کہ نوجوان کیوں پھنس جاتے ہیں؟ دراصل لوگ دلائل سے کم اور جذبات سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. جب کوئی شخص لمبی داڑھی رکھ کر، علماء والا لباس پہن کر، بار بار الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور مستقل دین کی باتیں کرے اور خود کو علماء سے زیادہ جاننے والا بتائے، تو بہت سے نوجوان متاثر ہو ہی جاتے ہیں. ہر فتنے کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو علماء سے دور کر دے، اور پھر ان کو یہ یقین دلاؤ کہ ہم علماء سے زیادہ جانتے ہیں، اور پھر نیو ایکسپلینیشن دو قرآن و حدیث کی ان کے سامنے. اور پھر جب وہ تم سے متاثر ہو جائیں تو ان کے سامنے ایک نیا لیڈر لا کر کھڑا کر دو کہ یہی تو تمہارا مسیحا ہے. اس لیے ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ دین ہمیشہ کوالیفائڈ اسکالر سے، مستند علماء سے سیکھنا چاہیے. آپ سے کوئی بھی اس طرح کی بات کرے، کوئی بھی اس ٹاپک پر آپ سے بات کرے، تو آپ سب سے پہلے کسی علماء سے، کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں، کسی مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کریں، انہیں یہ سب باتیں بتائیں کہ ایک کوئی شخص ہے جو ہم سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. کیونکہ آج کل یہ فتنے بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. یہ ایک نہیں ہیں، ہزاروں فتنے ہیں اس طریقے سے جو اپنا گروپ بنا کر کے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے ان سب کو ڈیبنک کریں گے ایک ایک کر کے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے.